سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ شک کی چھوٹی سی چنگاری ہنستے بستے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور بعض انسان اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں جہنم بنا لیتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی بھی ایسے ہی کسی انسان کی زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کروں گی کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، تاکہ ایسی اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں جی سنیں کہانی۔ کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ زندگی میں یہ وقت بھی آئے گا، سوجی آنکھوں اور زرد چہرے کے ساتھ اداس بیٹی ثانیہ نے کہا۔ روشن اور ہوادار لاؤنج میں قالین پر رکھے دیدہ زیب کشن پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے سامنے چائے کے کپ اور کیک رسک رکھے ہوئے تھے۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے زندگی کی 50 بہاریں دیکھ لی ہوں۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ بمشکل 28 سال، ذکیہ خالہ نے منہ بنا کر کہا اور مزیدار کیک چائے میں ڈبو کر کھانے لگیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے جیسے صدیوں کا بوجھ کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے، ثانیہ نے مایوسی سے کہا۔ مایوسی کا بوجھ بظاہر نظر نہیں آتا، مگر اس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ذکیہ خالہ نے چائے ختم کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ذکیہ خالہ، مجھے وقار سے اس رویے کی امید نہ تھی، ثانیہ سسک پڑی۔ ذکیہ خالہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ غصہ اسی لیے تو حرام ہے کہ انسان کی عقل کو سلب کر دیتا ہے، ذکیہ خالہ نے ہمدردی سے کہا۔ میں جب سوچتی ہوں کہ وقار نے مجھ پر شک کیا تو دل کرتا ہے کہ… ثانیہ غصے سے کہتے ہوئے رک گئی۔ بے وقوف لڑکی، جذبات میں کچھ الٹا سیدھا مت سوچو، ذکیہ خالہ نے سختی سے کہا۔ تو ثانیہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ فی الحال تو یہ سوچنا ہے کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی، ذکیہ خالہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اسی وقت اندر والے کمرے سے 3 سالہ حمزہ کے رونے کی آواز آئی تو ثانیہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ذکیہ خالہ نے ایک نظر سارے گھر پر ڈالی۔ گھر بلا شبہ بہت صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ اوپر والا پورشن انہوں نے رینٹ پر لیا ہوا تھا، نیچے مالک مکان رہتے تھے۔ ذکیہ خالہ کی نظر لاؤنج کے ساتھ محلق امریکن اسٹائل اوپن کچن پہ پڑی، جو خوبصورتی اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اور روشنی نے لاؤنج کا ماحول پرسکون بنا دیا تھا۔ یہ بھی اچھا طریقہ ہے کہ کچن میں کام کرتے ہوئے لاؤنج پر بھی پوری نظر رکھی جائے۔ ذکیہ خالہ نے جدید انداز کی اس سہولت کو سراہا تھا۔ ثانیہ اکثر کچن میں کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرتی رہتی، اسی طرح باتوں کے ساتھ ساتھ کام بھی ہو جاتا تھا۔ ذکیہ خالہ کو یہاں آئے 3 دن ہو گئے تھے اور وہ ان 3 دنوں میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ معاملہ بالکل ایسی شکل اختیار کر گیا تھا جیسے غلطی سے بلا ارادہ کسی نے ریشمی دھاگے کو الجھا دیا ہو۔ ذکیہ خالہ اتنا تو جان گئی تھیں کہ بات اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بن چکی ہے، مگر انہیں غلط فہمی کے الجھے دھاگے کا وہ سرا نہیں مل رہا تھا جو اس الجھن کو سلجھا سکتا تھا۔ وہ باریک بینی سے ساری صورتحال کا بھرپور جائزہ لینے لگیں۔ ثانیہ اور وقار کی شادی ارینج میرج تھی۔ وقار کا واحد رشتہ ذکیہ خالہ ہی تھی، جنہوں نے بہت ارمان سے اس کی شادی کی۔ شادی کے بعد وقار نے اپنے آفس کے قریب ایک اچھی سوسائٹی میں اوپر والا پورشن کرائے پہ لیا اور ثانیہ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ ان کی 5 سالہ ازدواجی زندگی میں چھوٹی موٹی بے شمار لڑائیاں ہوئیں، مگر کبھی اتنی سنجیدہ ناراضگی ان کے درمیان نہ ہوئی تھی۔ ان دونوں کی لڑائی میں اکلوتا بیٹا بھی نظر انداز ہو رہا تھا۔ وقار کی مسلسل ناراضگی اور غصہ دیکھ کر ثانیہ نے ذکیہ خالہ کو فون کر کے بلا لیا اور ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ ذکیہ خالہ نے ثانیہ کی بات سننے کے بعد وقار سے اکیلے میں تفصیلی بات کی اور ہکا بکا رہ گئیں۔ وقار منفی سوچ کی انتہا پر کھڑا تھا۔ ذکیہ خالہ کے دل کو دھڑکا لاحق ہو گیا کہ کہیں ان کے پیارے بھانجے کا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ انہوں نے اپنی قسم دے کر وقار کے غصے کے آگے بند تو باندھے تھے، مگر آخر کب تک؟ جوان خون میں اٹھتا طوفان اس بپھرے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے جو اپنی راہ میں آئی ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب ثانیہ نے رندھے لہجے میں کہا۔ وقار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔
اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے کا اچھا طریقہ ہے، وقار نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ثانیہ نے غصے سے کہا۔ میں پاگل نظر آتا ہوں؟ وقار نے بھی غصے سے کہا۔ تم دونوں پھر بحث کر رہے ہو بجائے معاملے کو حل کرنے کے، ذکیہ خالہ نے پریشانی سے کہا۔ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ میں تو صرف اپنے بچے کی وجہ سے چپ ہوں۔ نہیں تو، وقار نے سخت لہجے میں کہا۔ ثانیہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ خدا کے قہر سے ڈریں وقار، ایک شریف عورت پر الزام لگا رہے ہیں، ثانیہ نے تھک کر کہا۔ وقار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم مجھے خدا کے قہر سے ڈرا رہی ہو؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا جب ایک نامحرم مرد سے گھر کی باتیں شیئر کرتی تھی؟ وقار نے چلا کر کہا۔ میں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہوں، میں نواب کو نہیں جانتی ہوں اور نہ کبھی ان سے ملی، ثانیہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بچے کی قسم پر وقار چپ کر گیا۔ پھر نواب کو گھر کی باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ اس گھر میں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا ہمارا بیٹا ہے۔ اگر میں نواب سے کوئی بات نہیں کرتا تو اور کون ہے؟ وقار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ دیکھو وقار بیٹا، تمہاری بات میں وزن ہے، مگر ثانیہ بھی جھوٹ نہیں بول رہی۔ تھوڑا تحمل سے غور کرو، بعض دفعہ آنکھوں کے سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، ذکیہ خالہ نے نرمی سے سمجھایا، مگر انہیں خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ ذکیہ خالہ، پتہ نہیں مجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے، نہیں تو۔ وقار غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ ثانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ذکیہ خالہ بے بسی سے اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ وقار نے جب اس محلے میں گھر لیا تو اس کا پہلا سامنا پڑوس میں رہنے والے نواب سے ہوا، جو کسی دوسرے شہر سے کام کے سلسلے میں یہاں اپنے رشتہ داروں کے گھر مقیم تھا۔ پکی عمر، چھوٹے قد کا چالاک و عیار نواب وقار کو پہلی نظر میں بہت برا لگا۔ بہت جلد وقار کو پتہ چل گیا تھا کہ نواب کی ساکھ محلے میں اچھی نہیں۔ ہر وقت اپنے ٹیرس میں کھڑا فون کان سے لگائے باتیں کرتے ہوئے کہکے لگاتا رہتا تھا۔ اس کے عاشقی و معشوقی کے بہت سے فسانے وقار نے سنے۔ وقار نے ثانیہ کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ٹیرس پر بہت احتیاط سے اور دیکھ بھال کر جایا کرے، نواب کا سامنا کرنے سے ہر ممکن گریز کرے، کیونکہ دونوں گھروں کے ٹیرس ساتھ ساتھ تھے، بلکہ نواب کے گھر کا ٹیرس تھوڑا اونچا تھا اور ان کے پورشن کا نیچے، جس کی وجہ سے وہ بہت آرام سے ان کے گھر میں تانک جھانک کر سکتا تھا۔ یہ گھر لیتے وقت وقار کو اس خامی کا پتہ نہیں چلا، مگر اب یہاں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ وقار صبح کا گیا، شام ڈھلے گھر آتا۔ وہ ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی پرسکون زندگی میں اچانک تلاطم اٹھنے لگا۔ وقار بھائی، حمزہ کیسا ہے؟ ایک دن راستے میں نواب ملا تو سلام دعا کے بعد پوچھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، وقار نے حیرانی سے جواب دیا۔ اچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، نواب نے کہا تو وقار نے سر ہلا دیا۔ گھر آ کر وقار نے ثانیہ سے پوچھا کہ کیا نواب سے اس کا آمنا سامنا ہوا تھا؟ ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، وہ حمزہ کی چوٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، وقار نے حیرت سے کہا۔ کل کھیلتے ہوئے حمزہ گر گیا تھا تو اس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے ساتھ والی آنٹی یا انکل نے بتا دیا ہو۔ جب آپ حمزہ کو پٹی کروانے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے تب اس نے دیکھ لیا ہوگا، ثانیہ نے مصروف انداز میں جواب دیا تو وقار نے سر ہلایا۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر اب اکثر ایسا ہونے لگا کہ جب بھی نواب ملتا وہ وقار سے ضرور کوئی نہ کوئی گھر کی ذاتی بات پوچھ لیتا۔ پہلے پہل وقار کو یہ سب اپنا وہم لگا، مگر بہت جلد اس کے دل میں شک کا ناگ پھن پھیلا کر بیٹھ گیا۔ وہ ثانیہ سے بھی بات کرنے میں محتاط ہو گیا۔ وقار ثانیہ پر غیر محسوس انداز میں نظر رکھنے لگا۔ ثانیہ اپنی دنیا میں مگن تھی، اس نے وقار کے بدلے ہوئے تیور محسوس ہی نہیں کیے۔ وقار نے شک کی نظر سے دیکھنے کے باوجود ثانیہ میں کوئی خرابی نہیں دیکھی تھی۔ ایک شام جب وقار گھر واپس آیا تو ثانیہ اور حمزہ کو گھر کے اندر نہ دیکھ کر چونک گیا۔ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر دبے قدم چلتا ٹیرس پر آ گیا۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ اس نے کھلے دروازے کے کونے میں کھڑے ہو کر سامنے دیکھا۔ ثانیہ اور حمزہ ٹیرس پر موجود تھے۔ ثانیہ نے حمزہ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اس کا رخ ساتھ والوں کے گھر کی طرف تھا، جہاں نواب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نواب نے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز ثانیہ کی طرف بڑھائی، جسے تھوڑا سا آگے جھک کر ثانیہ نے پکڑ لیا۔ ثانیہ تیزی سے مڑی جب ٹیرس کے دروازے کے پاس وقار کو سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ پہلی بار اس کے دل میں خوف کی لہر پیدا ہوئی تھی۔ وقار آپ؟ ثانیہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور جلدی سے اندر آ گئی۔ وقار نے اتنے زور کی آواز کے ساتھ ٹیرس کا دروازہ بند کیا، ثانیہ ڈر گئی۔ حمزہ نے باپ کی طرف ہاتھ بڑھائے،
مگر وقار نے اسے گود میں نہیں اٹھایا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نواب سے بات مت کیا کرو، وقار نے دانت پیس کر کہا۔ میں کب بات کرتی ہوں؟ ثانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تم تو ملاقات کرتی ہو، وقار نے نفرت سے کہا۔ وقار آپ سوچ سمجھ کر بولیں، ثانیہ کو غصہ آ گیا۔ اچھا تم جو چاہے کرتی رہو، دونوں بولتے ہوئے لاؤنج سے اب اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ ثانیہ نے حمزہ کو گود سے اتار کر بیڈ پہ بٹھایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ثانیہ نے تنگ کر سوال کیا۔ نواب سے کیا بات کر رہی تھی؟ وقار کی سوئی ایک جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حمزہ نے کھیلتے ہوئے اپنی گیند اس کے ٹیرس پہ پھینک دی تھی۔ نواب بھائی وہی پکڑا رہے تھے، ثانیہ نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، مگر اسے وقار کی بدگمانی نے شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ اچھا بہانہ ہے، چلو آج تو گیند پکڑانے کا بہانہ کر لیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر کی اکثر باتیں نواب کو کیسے پتہ ہوتی ہیں؟ وقار اپنی بات پر قائم تھے۔ مجھے کیا پتہ؟ ثانیہ نے حیرت سے کہا۔ تمہیں سب پتہ ہے، مجھے بیوقوف مت بناؤ، وقار نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ وقار آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ ثانیہ کی ٹانگیں جیسے بے جان ہو گئی تھیں اور وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقار کو پچھتاوا ہوا تو وہ خود پر قابو پا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ رات ان دونوں نے الگ الگ کمروں میں گزاری۔ ثانیہ ساری رات روتی رہی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تو ثانیہ نے ذکیہ خالہ کو فون کر کے بلا لیا۔ ان کے آتے ہی سارا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے انصاف مانگا۔ ذکیہ خالہ یہاں آ کر چکرا کر رہ گئی تھیں۔ ان کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ دیں۔ ایک بات کہوں؟ ثانیہ ہینڈ فری کان سے لگائے کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ کچن میں کام کرتے ہوئے اپنی بہن کو کال ملا لیتی جو اس وقت فری ہوتی، اور دونوں بہنیں سارے دن کی رودات ایک دوسرے کو آرام سے سنا لیتیں۔ ثانیہ اور فائقہ 2 ہی بہنیں تھیں۔ دونوں میں کمال کی ذہنی آہنگی تھی اور دوستی تھی۔ حمزہ کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے ذکیہ خالہ نے ایک سرسری نظر فون پر باتیں کرتی ثانیہ پر ڈالی۔ مجھے لگتا ہے کسی نے تمہارے گھر پر جادو کروا دیا ہے، فائقہ نے کہا تو ثانیہ چونک گئی۔ جادو؟ ثانیہ نے دہرایا تو ذکیہ خالہ بھی چونک گئیں۔ ہاں، حسد کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، تم ایسا کرو کہ کسی سے دم کروا لو، فائقہ چھوٹی بہن کو سمجھانے لگی۔ ثانیہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ آج کل کوئی کسی کو خوش اور ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتا، خاص کر میاں بیوی کو خوش دیکھ کر لوگ جلن سے مر جاتے ہیں، فائقہ نے کہا تو ثانیہ ڈر گئی۔ اچھا میں ذکیہ خالہ سے بات کرتی ہوں، ثانیہ نے مدھم آواز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ باجی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے رضیہ سے صفائی کروائی تو میں آپ کے کپڑے دھونا چھوڑ دوں گی، سلمیٰ نے اس طرح لاڈ سے کہا کہ ذکیہ خالہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ سلمیٰ ایک بات تو بتاؤ، ہم نے تم سے کام کروانا ہے کہ تمہارے گھر کے مسئلے حل کرنے ہیں؟ ذکیہ خالہ نے منہ بنا کر کہا تو سلمیٰ چائے پینے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خالہ جی، رضیہ میری نند ہے مگر بہت ظالم ہے، وہ مجھے گھر میں سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ جب سے میں الگ ہوئی ہوں سکون سے رہ رہی ہوں، اسی لیے جہاں رضیہ کام کرتی ہے وہاں میں کام نہیں کرتی، سلمیٰ نے فخریہ انداز میں کہا۔ خیر یہ تمہارے گھر کے مسئلے ہیں، ثانیہ نے بیزاری سے کہا تو سلمیٰ بڑبڑاتی ہوئی سلام کر کے چلی گئی۔ وہ ساتھ والوں کے گھر بھی کام کرتی تھی۔ توبہ ہے، بہت تیز ہے، ذکیہ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ آج کل سادہ کون ہے؟ ثانیہ نے بے دلی سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وقار سے ناراضگی کے بعد سے وہ مرجھا کر رہ گئی تھی۔ ثانیہ بیسن کہاں رکھا ہے؟ کچن سے ذکیہ خالہ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ ثانیہ نے کچن میں آ کر ان کی سب مطلوبہ چیزیں انہیں نکال دیں۔ آج ذکیہ خالہ کڑی پکوڑے بنا رہی تھیں۔ ذکیہ خالہ کی پوری کوشش تھی کہ دوپہر کے کھانے تک کڑی تیار کر لیں تاکہ سب مل کر کھانا کھا لیں۔ آج وقار نے آفس سے چھٹی کی تھی، اس کی بڑی شیو اور آنکھوں کے گرد حلقے واضح تھے۔ ذکیہ خالہ آج کل ہر روز تہجد کے وقت 2 نفل حاجات کے پڑھ کر ان کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گا۔ کڑی پکوڑوں کے ساتھ چاول بھی ابال لیے گئے۔ وقار کڑی سفید چاولوں کے ساتھ کھاتا تھا۔ کھانا تیار ہو گیا۔ ثانیہ خاموشی سے سر جھکائے میز پر کھانے کے برتن رکھ رہی تھی۔ وقار موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ حمزہ قالین پہ بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مگن تھا۔ ذکیہ خالہ کچن میں کھڑی مسلسل
ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی۔ اپنے ماضی سے لے کر حال تک کے کتنے ہی قصے انہوں نے سنا دیے، مگر پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے ربوٹ کی طرح بس اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ وقار نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سلمیٰ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ سلام خالہ، سلمیٰ نے پھولی سانس کے ساتھ کہا۔ تم اس وقت؟ ذکیہ خالہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کپڑے دھونے بدھ والے دن آئی تھی، جبکہ آج منگل تھا۔ خالہ کڑی کھا رہی ہیں؟ وہ بھی میرے بغیر؟ سلمیٰ نے لاڈ بھرے انداز میں کہا تو ذکیہ خالہ چونک گئیں۔ ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ذکیہ خالہ کے سوال پر وقار نے چونک کر پہلے ان کی طرف دیکھا اور پھر ثانیہ کی طرف، جو خود بھی ہمتن گوش تھی۔ ارے خالہ، صبح سے آپ نے اتنا شور ڈالا ہوا ہے، کبھی بیسن مانگ رہی ہیں، کبھی مرچ، کبھی کچھ، سلمیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ثانیہ نے حیرت سے پاس آ کر سوال کیا۔ باجی، جب آپ لوگ یہاں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو ساتھ والوں کے لاؤنج میں ساری آوازیں آتی ہیں، کیونکہ دونوں کی کھڑکیاں ساتھ ساتھ جو ہیں، سلمیٰ نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ میں نے صبح صفائی کرتے ہوئے خالہ کی آوازیں سن کر اندازہ لگا لیا تھا کہ آج کڑی بن رہی ہے، اسی لیے سب کام ختم کر کے دوڑی چلی آئی ہوں کہ گھر جاتے ہوئے کڑی لے جاؤں گی، سلمیٰ نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خالہ ذکیہ نے بت بنے سفید ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑے وقار کی طرف دیکھا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سلمیٰ، ایک بات بتاؤ، کیا ثانیہ باجی کی آوازیں بھی اکثر وہاں سنائی دیتی ہیں؟ ذکیہ خالہ نے نرمی سے سوال کیا تو سلمیٰ ہنس پڑی۔ تو اور کیا خالہ، باجی جب دوپہر کو اپنی بہن سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہیں تو اکثر میں اس وقت ساتھ والوں کے گھر کام کر رہی ہوتی ہوں۔ نواب بھائی اسی وقت لاؤنج میں کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ ساتھ والی باجی بہت اونچا بولتی ہیں کہ میں آرام بھی نہیں کر سکتا، سلمیٰ نے صاف گوئی سے کہا۔ اچھا، یہ کڑی لو اور یہ پیسے بھی۔ ذکیہ خالہ نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً صدقے کے پیسے سلمیٰ کو پکڑائے۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ ذکیہ خالہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا جو اپنی اپنی جگہ مجرم بنے کھڑے تھے۔ معافی تلافی کرنے کے لیے ساری عمر پڑی ہوئی ہے، مگر ابھی جو سبق تم دونوں کو ملا ہے پہلے اس پر غور کر لو۔ وہ دونوں سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ذکیہ خالہ سنجیدگی سے بول رہی تھیں۔ ثانیہ بیٹی، ایک عورت ہونے کے ناطے بہت سنبھل کر رہنا چاہیے۔ عورت کی آواز کو ڈھول کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دیوار اور کھڑکیاں پھلانگ کر نامحرم مردوں کے کانوں میں سنائی دے۔ جیسے عورت کو خوشبو کے استعمال کرتے وقت احتیاط کا حکم میں خوشبو کسی نامحرم تک نہ پہنچے، اسی طرح زندگی کے باقی معاملات میں بھی عورت کو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، ذکیہ خالہ نے کہا تو ثانیہ نے روتے ہوئے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری معمولی سی غفلت مجھے کس مقام پر لا کھڑا کر دے گی۔ ثانیہ شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایسے کتنے ہی لمحے، کتنے ہی پل، کتنی ہی ذاتی باتیں، شکایتیں ایک کے بعد ایک یاد آ رہی تھیں کہ وہ پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگی۔ اپنی بہن سے بہت ذاتی باتیں کرتے وقت بھی اس نے کبھی آواز کے والیوم کو کم رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور اس کی آواز ہمیشہ سے ہی پاٹدار تھی کہ وہ سرگوشی بھی کرتی تو سب کو سنائی دے جاتی۔ اب پتہ نہیں ساتھ والے گھر میں موجود لوگوں نے اس کی کون کون سی باتیں سنی تھیں۔ بہرحال ایک شرمندگی تو اسے ساری عمر رہنی تھی۔ ثانیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا۔ وقار نے بے اختیار ہاتھ جوڑے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شرمندگی تھی۔ وقار، تم نے اپنی بیوی پہ شک کر کے بہت غلط کیا۔ ایک شوہر سے بہتر اس کی بیوی کو بھلا کون جان سکتا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کو کم از کم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے پر اندھا اعتبار کر سکیں۔ اگر اس رشتے میں اندھا اعتبار قائم نہیں کر سکتے تو زندگی میں اس سے قریبی تو اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ذکیہ خالہ نے افسوس بھری نگاہ وقار پر ڈالی۔ تمہیں معاف کرنا یا نہیں کرنا ثانیہ کا ذاتی فیصلہ ہے۔ میں کل صبح واپس چلی جاؤں گی، ذکیہ خالہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے وہاں سے جانے کے بعد وہ دونوں گمسم اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عام حالات ہوتے تو ثانیہ شاید بھی وقار کی اس حرکت کو معاف نہیں کرتی، مگر اب صورتحال دوسری تھی۔ وقار سے زیادہ ثانیہ کی بے وقوفی نے اس معاملے کو بگاڑا تھا۔ وقار کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو بیوی کو مار پیٹ کر طلاق بھی دے چکا ہوتا۔ پتہ نہیں ثانیہ کی کون سی نیکی اس کے کام آئی تھی،
مگر اب جھجک یہ تھی کہ وہ دوبارہ کہاں سے وقار کے ساتھ زندگی کی ابتدا کرے جب سب کچھ ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم تھے جب ثانیہ کو اپنے ہاتھ پر ایک نرم لمس محسوس ہوا۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو حمزہ مسکراتے ہوئے اس کی انگلی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ثانیہ گہری سانس لے کر کھڑی ہوئی تو حمزہ اس کی انگلی کھینچتا ساتھ بیٹے وقار کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بھی کھینچنے لگا۔ غبارہ لینا ہے۔ حمزہ کو رنگ برنگے غبارے بہت پسند تھے۔ وہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانا چاہتا تھا۔ وقار اور ثانیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ وقار نے آگے بڑھ کر حمزہ کو گود میں اٹھایا اور پھر وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ثانیہ ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر اداسی سے مڑ کر اندر کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب آگے جاتے وقار نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر ثانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ثانیہ بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑی۔ ذکیہ خالہ نے مطمئن ہو کر انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کرنے چل دیں۔ پرسکون اور خوبصورت بنی سوسائٹی کی طویل اور روشن سڑکوں پر شام ڈھلے وہ دونوں حمزہ کے لیے رنگ برنگے غباروں کی تلاش میں دور تک چلے جا رہے تھے۔ مقصد تو ساتھ چلنا تھا، ایک دوسرے کی خاموشی کو محسوس کرنا تھا۔ ثانیہ نے اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں روشن رات کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سوچ رہی تھی کہ وقار کے ساتھ آگے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ قدرت نے اس کے سوال کا جواب فوراً دے دیا تھا۔ خواہش اور خواب کے غباروں کے پیچھے چلتے، انہیں ڈھونڈتے وہ زندگی کا مشکل سفر ایک ساتھ گزار سکتے تھے۔ بات صرف نیت اور ساتھ چلنے کی لگن کی تھی، اور اس لگن کی لو ان دونوں کے دل میں آج بھی روز اول کی طرح روشن تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی ایسی ہی مزید سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔